أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بہتر عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، اور آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی اور گناہوں سے آپ بچ جائیں گے، اللہ کی رحمت اور رضا پائیں گے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل فرما دیں، یعنی یہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ فرما دیں۔ کن کو فرما دیں؟ للمومنین، یعنی مومنوں کو، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو بتا دیں۔ یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، یغدو کا مطلب ہوتا ہے نیچے کر لیں، جھکا لیں۔ من ابصارہم، ابصار یعنی اپنی نگاہیں، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، اپنی نگاہوں کو جھکا دیں۔ وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں اپنی فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی۔ وَيَحْفَظُوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک، یہ ازکا، یہ پاکیزہ ہے، لہم، آپ کے لیے، یعنی آپ کو پاک رکھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیرم، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، باخبر ہے، بما یصنعون، جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں، جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ لوگوں کو فرما دیں کہ مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کی پاکیزگی کے لیے بہت بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر اس کام سے جو وہ لوگ، یعنی جو سب لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نظروں کو جھکائیں، تو گویا نظر کو بچانا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں۔ آنکھ دل کی طرف بڑا دروازہ ہے جو حواس میں، یعنی حواس خمسہ میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے، اور اگر آپ آنکھ جھکا لیں گے تو فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے راستوں میں بیٹھنے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ راستے میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتا ہے، تو نظر کا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راستوں پر بھی نہ بیٹھا کرو۔ اگر راستے میں کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو راستے کا حق ادا کیا کرو،
यानी आँखों को झुकाया करो और सलाम का जवाब दिया करो, नेकी का हुक्म दिया करो और बुराई से मना करते रहा करो। अकेले में भी जो बंदे की शर्मगाह होती है ना, उस पर अकेला बैठा वो बंदा फिर भी नज़र ना डाले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ज़्यादा हकदार है कि उससे हया किया जाए, क्योंकि अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है ना। अगर कोई, जैसे आप लोग मालिश कराते हैं, टांगें दबवाते हैं, तो अपनी टांगें, जो आपका वो हिस्सा जो दूसरों पर जहर नहीं करना, जिसको सतर कहते हैं, उसकी हिफाजत करनी है। यानी अगर आप टांगें दबवा रहे हैं तो घुटने से नीचे तक दबवाएं, क्योंकि अगर घुटने से ऊपर जो है वो हिस्सा वो आपका सतर में आता है, इसलिए मालिश करनी है तो घुटने से नीचे। तो क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो शर्मगाह के हिस्से में आता है, इसलिए आप शर्मगाह की हिफाजत करनी है। अपनी शर्मगाह को किसी पर जहर ना करें मगर बीवी के। इसी तरह एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, इन 3-4 किताबों में यह हदीस मौजूद है कि कोई मर्द किसी मर्द की सतर को ना देखे, यानी एक मर्द जो है वो किसी दूसरे मर्द को नंगा ना देखे, और कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे, यानी औरत जो है औरत की सतर को ना देखे। तो इतना ज़्यादा सख्त हुक्म है। तो ये जो फिल्में देखते हैं या जो सोशल मीडिया पर और इस तरह की नंगी चीज़ें, तो ये सब हराम होती हैं। तो आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी। नज़र का भी पर्दा है, आप नज़र जो है वो आप उसको झुका लें जब कोई ऐसी चीज़ हो जिसको नज़र करना हराम हो। इसी तरह से हदीस में है, रावी हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और अबू दाऊद और इब्न माजा में हदीस मौजूद है कि किसी ज़िंदा या मुर्दा इंसान की रान जो है, रान पर भी निगाह ना डालो। इसी तरह से सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स ज़बान और शर्मगाह की ज़मानत दे दे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो याद रखें कि मर्द का जो सतर है ना, वो नाफ से घुटने तक है, और औरत का जो सतर है वो पूरा जिस्म है। नज़रें झुकाने का हुक्म जैसे मर्दों को है वैसे ही औरतों को है, जिसका जिक्र अगली आयत में आएगा। यानी औरतों के बारे में नज़रों को झुकाने का हुक्म अगली आयत में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि पहली बार नज़र जो आपकी पड़ती है गैर महरम पर वो माफ़ है, लेकिन दूसरी नज़र माफ़ नहीं है। तो इसलिए बाज़ लोग होते हैं जो एक दफ़ा देखते हैं तो फिर टिक टिक की करके देखते रहते हैं, तो वो गुनाहगार ही होते रहते हैं। इत्तफाकन नज़र पड़ जाने पर उसे देखते नहीं रहना चाहिए, बल्कि फ़ौरन नज़र को हटा लेना चाहिए। कसदन नज़र माफ़ नहीं है। कसदन का मतलब है अगर बंदा इरादा करके किसी पर नज़र डालता है, किसी गैर महरम पर, तो वो एक मर्द है, लड़का है जवान, जो गैर महरम औरत पर, लड़की पर नज़र डालता है इरादे से, वो फिर ये गुनाह शुरू हो जाता है, क्योंकि कसदन इरादे के साथ नज़र डालना ये हराम है, इजाज़त नहीं है। इसी तरह से हदीस में आता है बुखारी शरीफ में कि नज़र ये आँखों का ज़िना है। एक और हदीस में आता है बुखारी शरीफ में ही कि आँख का ज़िना नज़र है और नज़र डालना है, और ज़बान का ज़िना फाहश कलामी करना है। आदमी का नफ्स ज़िना की ख्वाहिश करता है,
پھر شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک اور حدیث میں ترمذی شریف میں ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے سے پہلے عورت کو دیکھنا یہ اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو نکاح کرنے والے تھے تو فرمایا پہلے جاؤ عورت کو دیکھ لو۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ ابن آدم کے ذمہ اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لا محالہ پائے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، پیروں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل خواہش اور تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ پھر شرم گاہ ان سب کو سچا کر دیتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضمانت مجھے دو 6 باتوں کی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی بات، جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا فرمایا کہ جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ تیسری بات، جب وعدہ کرو تو وعدے کے خلاف نہ کرو۔ چوتھی بات، نظروں کو جھکائے رکھو۔ پانچویں بات، ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو، یعنی ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ چھٹی بات، شرم گاہ کی حفاظت کرو۔ تو یہ 6 باتیں فرمائیں، جو بندہ ان کی گارنٹی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی گارنٹی اسے دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، بخاری مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان عورت کو پہلی نظر دیکھتا ہے اور نظروں کو جھکا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں ایسی لذت دیتا ہے جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ ہر آنکھ قیامت کے دن رونے والی ہوگی مگر وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بند رہی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاگتی رہی ہو، جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی رہی ہو۔ ماشاء اللہ۔ حج کے دوران ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو دوسری طرف پھیر دیا۔ تو گویا یہ ہے حکم کہ جب کوئی عورت ہو تو اس کی طرف غور سے نہیں دیکھنا، یہ حکم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ جو ہے فضل بن عباس کا سر مبارک دوسری طرف پھیر دیا۔ شرعی حکم ایک اور بھی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جن نابالغ یعنی ابھی بالغ لڑکیاں نہیں ہوئیں، نابالغ لڑکیوں پر جن پر شہوت آئے ان کے جسم کے کسی حصے کو دیکھنا بھی جائز نہیں، خواہ وہ کم عمر ہوں۔ یعنی نابالغ لڑکیوں کے جسم کو دیکھنا جائز نہیں بنتا جن کو دیکھ کر شہوت کا غلبہ ہوتا ہو۔ تو یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، کیونکہ احتیاط ہی ہمیں یہ گناہوں سے بچاتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، عقل کو استعمال کریں اور اللہ کے حکم پر چل کر، یعنی آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ جب
کسی غیر عورت پر، غیر محرم پر نظر پڑے تو فوراً نظریں جھکا لیں اور دوبارہ نہ دیکھیں، اور اسی طرح اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں تاکہ جو ہے پاکیزگی، طہارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، اور دنیا اور آخرت میں پھر اللہ کی رحمت آپ پر ہوتی رہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ تو فرما رہا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، تو اللہ نے جو کچھ بنایا ہے نا، جو کام آپ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبیر ہے اللہ، اس باخبر ہے، اس کو سب خبر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ سے چھپ کے تو کوئی نہیں کام کر سکتے، کیونکہ آپ ہر وقت اللہ کے سامنے ہیں۔ اس لیے اپنی نظروں کو بچائیں، کیونکہ نظر پہلا دروازہ ہے جہاں سے فحاشی، بے حیائی، گناہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، پھر دل میں ارادہ بنتا ہے، پھر اعضاء جو ہیں پھر اس پر عمل کر کے برائی کو وہ مکمل طور پر کر کے عمل پیرا ہو کر آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔